نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ تبقى وتدوم بدوام ملک الحی القیوم۔ حضرین، آج ہم نے قرآن کریم کی جو تلاوت کی ہے 10واں اور 11واں پارہ، جس میں سورہ توبہ ایک سورت آئی، اور یہ جو سورہ توبہ ہے اس میں بسم اللہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں 114 سورتوں میں سے یہی واحد ایک ایسی سورت ہے سورہ توبہ جس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ تو 114 سورتوں میں 113 سورت پر بسم اللہ ہے، اور یہ ایک سورت میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ 10واں پارہ پڑھ رہے ہیں شروع سے، تو پڑھتے پڑھتے اگر بیچ میں یہ سورت آ جاتی ہے سورہ توبہ، تو بغیر بسم اللہ کے یہ سورت آپ کو شروع کرنا ہے۔ ہاں، اگر آپ قرآن شریف شروع ہی کر رہے ہیں اسی سورت سے، تو فقہاء کرام کہتے ہیں کہ قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، تو اس وقت آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، مگر وہ سورت کا شروع کا بسم اللہ نہیں ہوگا، قرآن کے شروع کا بسم اللہ ہوگا۔ اب یہ سورۃ توبہ میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے، باقی تمام سورتوں میں بسم اللہ کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں اس لیے اس سورت میں بسم اللہ نہیں ہے کہ اس پوری سورت میں منافقین کا، مشرکین کا، یہود و نصارہ کا ذکر ہے، اور پوری سورت میں بالکل جو انداز ہے گفتگو کا اللہ کے بالکل غضبناک۔ منافقوں کو جہنم میں، مشرک نجس ناپاک ہوتے ہیں، یہود و نصارہ ایسے ہوتے ہیں۔ یہ پوری صورت میں غضب ہی غضب ہے، یعنی ان کے عذاب کا ذکر ہے، ان کی برائی ہے۔ ایک آیت ہے اس میں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، اگر کوئی منافق مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کے قبر کے پاس بھی تم کھڑے مت ہو سکتا ہے کہ قبر میں جو اس پر عذاب ہو رہا ہے وہ عذاب تمہیں نہ پکڑ لے۔ اتنی سختی کے ساتھ اللہ نے منافقوں سے گفتگو کی ہے یہاں پہ اس صورت میں۔ تو پوری صورت میں غضب ہے، اور بسم اللہ جو ہے وہ رحمت کی آیت ہے، رحمت کی چیز ہے۔ جہاں رحمت ہو وہاں بسم اللہ پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم اور رحمان، بڑا رحمان اور بڑا رحیم ہے، بڑا رحمت والا ہے۔ اور یہاں جو ہے صرف غضب کی بات ہو رہی ہے، اسی لیے اس صورت میں بسم اللہ نہیں پڑھنے کا حکم ہے۔ اب اسی صورت کی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، جو بھی آپ نے سنا کہ یہودی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى، نصارہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہودی عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بھروسے کے لائق ہے، لم یلد، وہ اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا نہ وہ کسی سے پیدا۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے، اور اگر کسی کو کوئی اللہ کا بیٹا مانتا ہے تو وہ کافر ہے، ایمان والا نہیں۔ تو عزیر علیہ السلام کو جو یہودی اپنا اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ہم عزیر علیہ السلام کی ایک کہانی جو آپ نے سنی ہے قرآن کریم میں، ہم بس اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ عزیر بن شرخیہ علیہ السلام ہیں،
جو بنی اسرائیل کے زمانے کے نبی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے بنی اسرائیل کے زمانے میں، ان کے کسی قصبے کے نبی ہیں. کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی بدعمالیاں جب بہت زیادہ بڑھ گئیں، حد سے زیادہ گناہ کرنے لگے وہ اور فسق و فجور کرنے لگے وہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا. کس طریقے سے نازل کیا؟ بخت نصر نام کا ایک شخص تھا. اس کی حقیقت کیا ہے بخت نصر کی؟ نصر جو ہے یہ قوم عمالقہ کے لوگ اس بت کو پوجتے تھے. یہ بت بنا ہوا تھا اور وہ جو ہے بت کا نام ان لوگوں نے نصر رکھا تھا، اس کی وہ پوجا کرتے تھے. تو قوم عمالقہ نے دیکھا کہ ایک روز بت کے جب پوجا بت کی کرنے گئے تو دیکھا کہ بت کے سامنے ایک لڑکا چھوٹا بچہ لیٹا ہوا ہے. اب وہ چھوٹا بچہ کس کا ہے پتہ لگایا بہت محلے میں، مگر معلوم نہیں ہوا کہ وہ بچہ کس کا ہے. لاوارث تھا، وہ کسی نے ڈال دیا تھا. تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ اسی بت کا بیٹا ہے، تو اسی بت کے نام پر اس کا نام رکھ دیا بخت نصر. وہی لڑکا جب بڑا ہوتا ہے تو اللہ کی قدرت کہ وہ لاوارث لڑکا بڑا ہونے کے بعد وہ بن جاتا ہے بادشاہ. اور جب وہ بادشاہ بن جاتا ہے بابل شہر کا، جب وہ بادشاہ بن جاتا ہے تو وہ لڑکا تھا کافر، کیونکہ بتوں کو وہ پوجتا تھا. اور ادھر جو ہے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کی جو قوم تھی یہ کفر میں اور شرک میں گناہ میں اتنا مبتلا ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو ان پر عذاب بنا کر بھیج دیا. یعنی وہی بخت نصر جو بادشاہ تھا وہ اپنی فوج کو لے کر بیت المقدس کے اوپر حملہ کر دیا اس نے. بیت المقدس بہت خوبصورت شہر تھا، وہاں پہ پھل وغیرہ بہت ہوتے ہیں پیڑوں میں. تو وہ لڑکے نے جب حملہ کیا بیت المقدس میں تو وہ کافر تھا اور یہودیوں سے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والوں سے وہ نفرت کرتا تھا. تو اس نے قسم کھایا کہ ایک بھی یہودی کو ہم زمین پر زندہ نہیں رہنے دیں گے. وہ بیت المقدس میں اس نے جب آ کے بنی اسرائیل کی قوم کو مارنا شروع کیا تو بتاتے ہیں کہ 1,00,000 جو عالم تھے، 40,000 سے زیادہ ایسے علماء جن کو توریت بغیر دیکھے یاد تھی، تو ان 40,000 علماء کو پہلے پکڑ پکڑ کے اس نے قتل کیا بخت نصر نے، کہ یہ جو توریت ہے یہ کتاب زمین سے مٹا دیا جائے، رہے نہیں، کسی کو نہ یاد رہے گا نہ کوئی پھر لکھے گا اس کو. تو 40,000 تو علماء کو اس نے قتل کیا اور 1,00,000 آدمی جو تھی قوم اس کو اس نے قتل کیا. 1,00,000 کو اس نے قید کیا اور 1,00,000 کو وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کیا اور وہ ملک شام میں جا کے وہ لوگ آباد ہوئے. یہاں تک کہ بیت المقدس جو شہر تھا اس پورے شہر کو اس نے توڑ کے زمین سے عمارتوں کے ملا دیا اور تہس نہس کر دیا پورا شہر. بیت المقدس کو اس نے جنگل بنا دیا، ویران بنا دیا. وہ جو 1,00,000 قیدی تھے جس کو وہ گرفتار کر کے لے گیا تھا، جس کو مار دیا، جو بھاگنا تھا بھاگ گئے، جو گرفتار ہوئے تھے اس گرفتار قیدیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے. یہ اللہ کے نبی تھے، یہ بھی گرفتار ہو کے چلے گئے تھے. ان کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی اور عزیر علیہ السلام کو پوری توریت بغیر دیکھے مکمل یاد تھی. یہ بھی جب قیدی بن کے چلے گئے تو کچھ سالوں کے بعد بخت نصر کے قید سے وہ لوگ آزاد ہوئے جو قیدی تھے، یا وہ مر گیا جس کی وجہ سے وہ آزاد ہوئے. تو حضرت عزیر علیہ السلام بھی آزاد ہوئے تو ان کو اپنے وطن کی یاد آئی. ملک شام میں وہ چلا گیا تھا لیکن وہ وہاں سے جب آزاد ہوئے تو ان کو اپنے وطن کی یاد آئی، اپنے شہر کی یاد آئی کہ جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، جہاں ہمارا شہر ہے، جو ہمارا وطن ہے. اور یہ جو ہے نا وطن کی محبت، یہ اولیاء اللہ کی سنت ہے. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، وہ اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں. جہاں کے وہ ہوتے ہیں وہاں کی مٹی کی خوشبو ان کو الگ لگتی ہے. تو حضرت
عزیر علیہ السلام گھوڑے پہ بیٹھ کر ملک شام سے چلے اپنے شہر بیت المقدس میں آنے کے لیے. جب وہ بیت المقدس میں داخل ہوئے، اپنے شہر میں جب وہ تشریف لائے، تو آپ نے دیکھا کہ پورا شہر ویران ہے، ایک بھی آدمی نہیں، گھر نہیں، سب توڑ کے زمین سے ملا دیا گیا ہے. لیکن درختوں میں پھل اسی طریقے سے آئے ہوئے تھے، بہار کا موسم تھا. تو وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے. جب انہوں نے دیکھا پورا شہر کہ یہ پورا کا پورا شہر ٹوٹ گیا ہے اور برباد ہو گیا ہے، کچھ نہیں ہے، تو ان کو بہت زیادہ شہر دیکھنے کے بعد دکھ ہوا اور افسوس ہوا. دکھ کے ساتھ روتے ہوئے انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، ان یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اے اللہ یہ شہر جو تو نے ویران کر دیا ہے، میں نے تو اسے آباد دیکھا تھا، بچپنا میں نے یہاں گزارا، کون ہے اب جو اس شہر کو پھر ویسے ہی آباد کر دے جیسے یہ پہلے آباد تھا؟ یہ تو ایسا ویران ہو گیا کہ مجھے نہیں لگتا کہ قیامت تک اب یہ شہر کبھی آباد ہوگا. اس کو تو بالکل ہی برباد کر کے وہ چلا گیا. ان یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کون ہے اب جو اس شہر کو، ایسے ویران شہر کو کس طرح سے پھر آباد کرے گا جیسے یہ پہلے آباد تھا. یہ ان کو تکلیف ہوئی تو انہوں نے یہ بات کہی. یہ بھی ابھی آج آپ نے قرآن کریم میں سنا ہے، قرآن کی آیت ہے. حضرت عزیر علیہ السلام پھر ایک درخت کے قریب بیٹھے اور پھل انگور کے انہوں نے توڑے، اور جو پھل ان کو بھوک لگ رہی تھی، سیب وغیرہ انہوں نے توڑے، انہوں نے کھایا. انگور کو نچوڑ کے اس کا شربت بنایا، زیادہ سا شربت بنا کے انہوں نے اپنے مشکیزے میں بھر لیا شربت کو، کہ اب یہاں سے تو ہم نکل جائیں گے، یہاں تو ہمیں رہنا نہیں ہے، شہر تو ویران ہے، گھر تو کسی کا کچھ ہے نہیں، تو اور کسی شہر میں جانا ہے تو ہو سکتا ہے سفر لمبا ہوگا، تو زیادہ سے زیادہ انگور کا رس رکھ لیتے ہیں، راستے میں پانی تو ملے گا نہیں، تو یہی پینے کے کام میں آئے گا. اور پھل زیادہ سے زیادہ توڑ کے انہوں نے اپنے تھیلے میں بھر لیا کہ ہم راستے میں کہیں بھوک لگے گی تو یہی پھل کھائیں گے. جب انگور کا رس اور پھل لے کر کے انہوں نے تھوڑا سا آگے بڑھے تو تھکے ہوئے تھے. ایک درخت کے سائے میں انہوں نے سوچا کہ تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں. تو درخت میں انہوں نے اپنے گھوڑے کو مضبوطی سے، اس کی رسی کو درخت میں باندھ دیا، اور درخت میں مضبوطی سے رسی باندھ کے انگور کا جو پانی تھا مشکیزہ میں وہ، اور پھل کا یہ سیب سرہانے رکھ دیا، اور وہ ذرا دیر لیٹے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے سوتا ہوں، جب تھکاوٹ تھوڑی اتر جائے گی تو شام میں پھر سفر کے لیے نکل جائیں گے. جب وہ سوئے تو 100 سال تک سوتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک وہیں پہ سلایا، اور تمام پرندوں چرندوں مخلوق کی نظروں سے ان کو چھپا لیا اللہ نے. اور عزیر علیہ السلام کو اللہ نے وہیں سلا دیا، ان کی روح نکل گئی، وہیں سو گئے، اور 100 برس تک ایسے رہا، ایسے لیٹے رہے. اب کیا ہوتا ہے کہ 70 برس کے بعد، 70 سال کے بعد پھر کسی بادشاہ کا وہاں پہ آنا ہوا. جب وہ آئے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے. وہ جب وہاں آئے اس شہر میں تو انہوں نے اس شہر کو پھر سے آباد کیا. آباد کس طرح کیا کہ جو یہودی لوگ وہاں سے بھاگ کے ادھر ادھر چلے گئے تھے ان سب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے بلا کے پھر اس کے شہر میں ان کو آباد کیا کہ تم بخت نصر کے زمانے میں بھاگ گئے تھے، تمہارا وطن یہ تھا، آؤ تم اپنے اپنے گھروں میں پھر سے آباد ہو جاؤ. وہ سب کے سب یہودی واپس آ گئے. شہر میں پھر بہترین عمارت بنا، اور گھر لوگوں کا جیسا تھا ویسا ہی سب نے خوبصورت خوبصورت گھر بنایا، اپنے اپنی زمین پہ قبضہ کیا، باغ اپنا اپنا سب اپنے انڈر میں کیا، اور وہ خوبصورت شہر پھر سے بیت المقدس آباد ہو گیا. یہ ادھر سو رہے تھے حضرت عزیر علیہ السلام، 70 سال کے بعد یہ آباد ہو گیا. 30 سال یہ اور سوتے رہے، 30 سال میں شہر اور بھی خوبصورت ہو گیا. 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر واپس عزیر علیہ السلام کو زندگی عطا فرمائی، روح ان کے اندر ڈالی. 100 سال کے بعد جب وہ اٹھے عزیر علیہ السلام تو اٹھ کے جب بیٹھے تو وہ جو دیکھا شہر تو دیکھتے رہے کہ ارے یہ تو ویران تھا اور اچانک یہ اتنا بہار آئی کیسے اس میں. اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یار میں تو ابھی سویا ہوں، مشکل سے مجھے آدھا گھنٹہ ہوا ہے سوئے ہوئے، اور آدھے گھنٹے میں یہ اتنا سب کچھ کیسے بدل گیا.
تو اب وہ اسی فکر میں تھے کہ آواز آئی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے عزیر کیا سوچ رہے ہو، کتنی دیر تم سوئے ہوگے؟ تو بولے مولا میں تو آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ مشکل سے سویا ہوں اور پھر میں اٹھ گیا ہوں۔ تو فرمایا اچھا تو وہ جو تم نے گھوڑا باندھا تھا پیڑ میں، درخت میں، وہ گھوڑا کہاں ہے؟ اس کو تلاش کرو۔ عزیر علیہ السلام نے جب گھوڑا دیکھا تو وہ گھوڑا بالکل مر کے سڑ کے ہڈی سب گل گئی تھی، اس کی کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ختم ہو چکا تھا۔ تو بولے یار گھوڑا کہاں گیا؟ بولے وہ ہڈی گھوڑے کی سڑ گئی، راکھ ہو گئی۔ یا اللہ یہ آدھے گھنٹے میں کیسے ہوا؟ کہا آدھا گھنٹہ نہیں، تم 100 سال تک سوتے رہے ہو، 100 سال ہو گئے تم کو یہاں، 100 سال سے میں سوتا رہا۔ ہاں 100 سال تک تم سوتے رہے ہو۔ تم نے یہ کہا تھا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، پھر یہ شہر کیسے آباد ہوگا؟ کون ہے جو اس کو آباد کرے گا؟ میں ہوں وہ کہ پھر سے اس ویران شہر کو آباد کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جان گیا کہ بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا مولا میں جان گیا کہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو نے اس کو پھر سے آباد کیا اور 100 سال واقعی ہو گئے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ میرے نے صرف گھوڑا ہی نہیں ساتھ میں رکھا تھا، میں نے کچھ پھل بھی توڑے تھے اور انگور کے رس بھی ہم نے نچوڑ کے مشکیزے میں بھرے تھے کہ کہیں کام آئے گا مجھے۔ تو وہ رس اور پھل کہاں؟ بولے وہ تو تمہارے سرانے رکھا ہوا ہے۔ جب اس کو کھول کے دیکھا تو ویسے ہی تازہ پھل تھا اور رس جو تھا ویسے ہی تازہ تھا جیسے ابھی کسی نے نچوڑ کے رکھے۔ تو کہا مولا جب یہ گھوڑا سڑ گیا، مر گیا 100 سال میں، تو پھر یہ رس کیوں نہیں سڑا اور یہ پھل کیوں نہیں خراب ہوا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھل میں تمہارا ہاتھ لگا ہوا تھا، اور میرے محبوب بندے جس چیز میں ہاتھ رکھ دیتے ہیں وہ خراب نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں سے فقہاء کرام اور صوفیان کرام یہاں ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جس طریقے سے گھوڑا سڑ گیا اور پھل نہیں سڑا، انگور کا وہ رس نہیں خراب ہوا، ایسے ہی قبرستان میں الگ الگ طریقے کے میت رہتے ہیں۔ کچھ ایسے مردے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد سڑ جاتے ہیں، کچھ اللہ والے ایسے رہتے ہیں جو ایسے تر و تازہ رہتے ہیں، وہ اپنی قبر میں اسی طرح سے زندہ رہتے ہیں جیسے وہ پھل اور وہ انگور کا رس زندہ تھا۔ تو قبرستان کے بھی مردوں میں ایسے ہی فرق ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا میں جب زندہ ہو گیا تو میرا گھوڑا بھی زندہ کر دے، کیونکہ میں تو اسی پہ سواری کرتا ہوں۔ تو میرے رب نے فرمایا اچھا تو آواز دے اپنے گھوڑے کو، جو نام تھا اس نام سے پکار۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے گھوڑے کو آواز دی تو ان کے نظروں کے سامنے وہ ہڈی اچانک زمین سے اٹھا اور جتنے گوشت تھے ادھر ادھر سب جگہ سے آ کے اس میں لگا اور پورا مکمل گھوڑا تیار ہو گیا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ گھوڑا زندہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عزیر علیہ السلام سے کہ اب تم اس پہ سواری کر سکتے ہو۔ حضرت عزیر علیہ السلام پھر اس گھوڑے پہ بیٹھ گئے، اور پھر جب گھوڑے پہ بیٹھے تو حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے واپس اپنی بستی میں آئے۔ تو ان کو یہ وہیں کے پلے ہوئے تھے، شہر وہی تھا ان کا، تو انہوں نے اپنے گھر کی تلاش کی کہ میرا گھر کہاں ہے۔ تو تلاش کرتے کرتے یہ اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچے کہ گھر تو میرا یہی ہے، لیکن باشندے جو تھے وہ بدل گئے تھے، ان کے گھر میں کوئی اور آ گئے تھے اور ان کے بچے کسی اور محلے میں آباد ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے گھر کے دروازے پہ جب پہنچ کے آواز دی تو بچے ان کے تھے نہیں۔ ایک بوڑھی عورت 120 برس کی عمر تھی اس بوڑھی عورت کی، وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جب اپنے گھر کے دروازے پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا کیا یہ میرا گھر ہے؟ تو بوڑھی عورت بولی کہ تیرا گھر؟ کون ہے تو؟ تو بولے میں عزیر ہوں، یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو بوڑھی عورت نے کہا ہاں گھر تو یہ عزیر ہی کا ہے، لیکن تو عزیر ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ عزیر کو تو مرے ہوئے 100 سال ہو گئے، وہ تو لاپتہ ہو گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہ ختم ہو گئے، وہ تو 100 سال سے ان کا کچھ پتہ نہیں ہے، تم کیسے عزیر ہو سکتے ہو؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں عزیر ہوں؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں میں ہی عزیر ہوں،
بوڑھی عورت نے کہا کہ میں نے عزیر کو دل میں سوچا کہ میں نے تو عزیر کو دیکھا ہے، کیونکہ 120 برس کی عمر تھی ان کی، اور عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد آئے تھے تو یہ عمر میں اور بڑی تھی. تو انہوں نے سوچا کہ میں نے بچپن میں عزیر کو دیکھا ہے، اب یہ میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، مجھے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا ہے کہ میں اس کو دیکھ کے پہچانوں. تو اس نے یہ کہا بوڑھی عورت نے کہ سن، عزیر علیہ السلام کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ جو بھی دعا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو پوری کر دیتا تھا. اگر تو عزیر ہے تو میری آنکھ کی بینائی کے لیے دعا کر، اگر تیری دعا قبول ہو گئی اور میری آنکھوں میں بینائی آ گئی تو میں مان لوں گی کہ تو عزیر ہے. بوڑھی عورت نے دل میں سوچا کہ اگر یہ بینائی میری لوٹا دے گا دعا سے، اگر میری بینائی آ جائے گی تو ایک تو دلیل یہ ہوگی کہ دعا اس کی قبول ہو گئی، اور دوسری جب میری آنکھ آ جائے گی تو میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لوں گی کہ عزیر ہی ہے یا نہیں. تو انہوں نے دعا منگوائی. حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے پروردگار عالم، تو اس عورت کو بینائی عطا فرما دے. بس اللہ رب العزت نے عزیر علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور فوراً اس عورت کی آنکھ میں بینائی آ گئی. عورت کی آنکھ میں جب بینائی آئی تو اس نے جب دیکھا تو بولے ارے یہ تو واقعی عزیر ہے. تو ہاتھ پکڑا اور کہا ارے 100 سال تک کہاں رہے تم؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا تمہاری ہی بستی میں، یہی قریب میں درخت کے سائے میں سو رہا تھا میں، تم لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا؟ کہا ارے ہزاروں مرتبہ ہمارا گزر ہوا، ہم نے تو کچھ کہیں تمہیں نہیں دیکھا. تو عزیر علیہ السلام نے کہا مولا ہم جب یہیں سو رہے تھے تو کیوں نہیں دیکھا ہمارے لوگوں نے؟ کہا ہم نے تمہیں چھپا لیا تھا، لوگوں کی نگاہوں سے ہم نے تمہیں چھپا لیا تھا، تمہیں کسی نے نہیں دیکھا. اب اس عورت نے حضرت عزیر علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑا اور سیدھا لے کے شہر میں داخل ہو گئی، چوک پہ پہنچ گئی جہاں سب طریقے کے لوگ بیٹھ کے بات چیت کر رہے تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے تھے، بڑے بڑے لوگ، تو سب وہاں اکٹھے تھے اور عورت حضرت عزیر علیہ السلام کو لے کر آ کے کھڑی ہو گئی اور کہا سنتے ہو تم، یہ عزیر ہیں اور ان کے لڑکے جو تھے عزیر علیہ السلام کے بیٹے وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور پوتے بھی ان کے ہو چکے تھے. تو بوڑھی عورت نے ان کے لڑکے اور پوتے سے کہا پہچانو یہ کون ہے؟ تو کہا ہم تو نہیں جانتے یہ کون ہے. کہا یہ تمہارے ابو ہیں، عزیر ہیں یہ. تو لڑکوں نے کہا یہ کیسے مان لیں کہ یہ عزیر علیہ السلام ہے؟ تو بولے نہیں میں نے دیکھا ہے عزیر کو، چہرے کو میں نے دیکھا ہے بچپن میں، مجھے یاد ہے کہ یہ عزیر ہیں. تو ایک لڑکے نے کہا کہ میرے ابو کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مسا تھا، گول گول. میں کپڑا اترواؤ ان کے دیکھنا چاہتا ہوں، اگر مسا ہوگا تبھی میں مانوں گا کہ یہ میرے ابو ہیں. حضرت عزیر السلام نے قمیض جب اتاری تو وہ بالکل مسا ویسے ہی موجود تھا کیونکہ تھے ہی وہ عزیر. تو لڑکوں نے بھی مان لیا کہ ہاں یہ میرے ابو ہیں. لیکن محلے کے کچھ لوگ جو تھے بوڑھے وہ ابھی بھی نہیں مان رہے تھے. ان کے لیے ایک نئی بات تھی کہ یار 100 سال کے بعد ایک آدمی آ جائے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ یہ عزیر ہو. تو ایک صاحب نے اور یہ کہا کہ عزیر علیہ السلام کی یہ خوبی تھی کہ پورا توریت ان کو بغیر دیکھے یاد تھا مکمل. اگر تم عزیر ہو تو توریت سناؤ. حضرت عزیر علیہ السلام نے مکمل توریت سنا دی، پوری کھڑے ہو کر کے سنا دی. مگر توریت ان کے علاوہ کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا کیونکہ توریت اس نے سب بخت نصر نے جلا دیا تھا، جو بچا تھا اور جو آدمی تھے ان کو اس نے قتل کر دیا تھا. تو توریت کے جانے والا کوئی تھا ہی نہیں، تو ان کے علاوہ کسی کو یاد نہیں تھا. تو دوسرے بوڑھے لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ یار توریت تو انہوں نے پڑھا ہے مگر کیسے پتا کہ توریت صحیح پڑھا ہے کہ غلط پڑھا ہے؟ تو پھر ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ دیکھو جب ہم لوگ یہاں سے چلے تھے، قید کر دیے گئے تھے، قیدی ہم لوگ بنائے گئے تھے، تو قیدی بن کے جب ہم لوگ چلے تھے تو میرے دادا نے مجھ سے مرتے وقت کہا تھا کہ بیٹا ہم کو جب قیدی بنا کے لے جا رہا تھا بخت نصر تو کتابوں کو وہ جلا رہا تھا، توریت کو، اور عالموں کو مار رہا تھا. تو میں نے چھپا کے ایک توریت فلاں پہاڑ کے کھو میں غار میں اندر نیچے اس کو دفن کر دیا ہے.
اگر کبھی تم رہا ہو کے آنا تو وہاں سے وہ توریت نکال کے پھر سے توریت کو اور ایک کتاب سے سینکڑوں کتاب بنانا، ورنہ زمین سے توریت ختم ہو جائے گی۔ تو میرے دادا نے کہا تھا، پہاڑ کا پتہ دیا تھا، اگر تم لوگ میری مدد کرو تو چلتے ہیں پہاڑ کے کھو میں اور غار سے یعنی زمین کے نیچے سے کھود کر کے ڈھونڈ کر کے وہ توریت نکالتے ہیں، پھر توریت ہم لوگ دیکھیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم سناؤ، اگر یہ صحیح صحیح سنائیں گے تو مان لیں گے کہ عزیر یہی ہیں۔ تو وہ لوگ گئے تو انہوں نے جا کے ڈھونڈا، جب ڈھونڈا انہوں نے تو مل گیا توریت ان کو، سمندر کے نیچے جو وہ پہاڑ کے نیچے جو توریت تھا وہ مل گیا۔ اب جب توریت نکال کے جب وہ لوگ لائے ڈھونڈ کے، تو اب ان لوگوں نے عزیر علیہ السلام سے کہا کہ اب سنائیے آپ توریت، ہم دیکھ کے سنیں گے، دیکھیں گے، آپ بغیر دیکھے پڑھیے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے پورا توریت بغیر دیکھے پورا توریت جو تھا وہ انہوں نے پڑھ دیا، اور جب انہوں نے پورا توریت بغیر دیکھے پڑھ دیا تو ان لوگوں نے تمام کے تمام لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو عزیر مان تو لیا، مگر ماننے کے بعد ساتھ میں یہ بھی مان لیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ 100 سال کے بعد جب یہ آئے ہیں تو پھر یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور یہی مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیلتا چلا گیا معاذ اللہ، اور آج تک اسی عقیدے پر وہ لوگ جمے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت جو ہم نے آج پڑھی ہے اس کی آیت او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها، یا اس یعنی حضرت عزیر کی طرح جو ایک بستی بیت المقدس پر گزرے، وہ اپنی چھتوں کے بل پڑی تھے، تو انہوں نے کہا اس بستی کو اس کے موت کے بعد اللہ کیوں کر جلائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 برس تک مردہ رکھا، پھر ان کو زندہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کتنے دن یہاں ٹھہرے؟ تو عزیر علیہ السلام نے کہا مشکل سے 1 دن یا آدھا دن یا کچھ کم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، آپ تو 100 برس یہاں ٹھہرے رہے، اور آپ اپنے کھانے اور پینے کی چیز کو دیکھ لیجئے کہ وہ سڑی نہیں ہے، اور اپنے گدھے کو دیکھیے جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور اس لیے ہوا کہ ہم آپ کو قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس لیے ہوا کہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے تھے۔ تو ہم نے وہ ہڈیاں اور وہ جتنا بھی تھا وہ ہم نے خراب کر دیا، ختم ہو گیا وہ ہڈیاں، لیکن گوشت جو تھے وہ ہم آپ کے سامنے ان ہڈیوں پہ پھر گوشت پہنائیں گے اور پھر سے ہم آپ کے اس کو زندہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے پھر اس کو زندہ کیا۔ تو اب یہاں سے 2 چیزیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، یہ ہم کو ایمان رکھنا چاہیے، اور اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ جو بھی بلا یا عذاب یا جو بھی چیز آتی ہے اس کی طرف سے آتی ہے، اور وہی ہے جو اس بلا سے ہمیں نجات دے سکتا ہے، اس کو وہ دور کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس پر ایمان ہم کو رکھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہم کو پھر زندہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ جب ہمیں اس نے ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں بھیجا ہے تو پھر وہ موت دینے کے بعد پھر دوبارہ زندہ بھی کرے گا وہ، اور دوبارہ زندہ بھی ہم کو ہونا ہے۔ تو ہماری یہ دنیا فانی ہے، باقی دنیا جو ہماری ہے ہمیشہ رہنے والی، وہ آخرت کی دنیا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک مسافر کی طرح یہ ہمارے لیے ایک مسافر خانہ ہے، کچھ دنوں تک ہمیں رہنا ہے، اس کے بعد پھر ہمیں ہمیشہ کے لیے حقیقی گھر کی طرف روانہ ہونا ہے۔ تیسری بات جو تھی وہاں یہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام ملک شام میں رہنے کے بعد جب آزاد ہوئے تو سیدھا بیت المقدس جو ان کا شہر تھا وہاں آئے، ان کو اپنے شہر سے محبت تھی، اور پھر وہ جب آئے تو وہاں پہ گھوڑا جو ان کا تھا اس کی ہڈیاں ختم ہو گئی، گوشت سڑ گیا، لیکن جو پھل وغیرہ تھا وہ ویسے ہی تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ سارے بندے دنیا میں ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ محبوب ہوتے ہیں، کچھ مردود ہوتے ہیں، کچھ کی لاشیں قبر میں سڑ جاتی ہیں،
کچھ کی لاشیں قبر میں آج بھی ویسے ہی زندہ ہیں جیسے یہاں تھے، ایسے ہی ان کی ہیں۔ اسی لیے اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری عقیدے کے ساتھ دینا چاہیے کہ یہ ہماری ہم کو سنتے ہیں اور ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، اور یہ ہمیں دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ ہم پھر کل اسی وقت حاضر ہوں گے ایک نئے واقعات کے ساتھ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات شرکت کریں۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کلام الہی کی برکت سے ہم تمام مومنین کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو آفات ناگہانی زمینی و آسمانی بلیات سے محفوظ و مامون فرمائے۔ کورونا جیسے مہلک بیماریوں سے ہم تمام لوگوں کو مولا تعالی نجات عطا فرمائے، اور یہ بوا، یہ مصیبت جو آئی ہوئی ہے، جلد سے جلد مولا تو اس کو ختم فرما دے۔ پروردگارہ ہم تمام لوگوں کے روزوں کو، عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہم تمام حاضرین کے جائز مراد و مقاصد اور سامعین کے جائز مراد و مقاصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔